میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ ماموں زاد کزن میرے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ آج بھی میری الماری میں سے میری ساری برانڈ کی شرٹیں غائب تھی، یقیناً عبیرہ نے ہی نکالی تھی۔ میری الماری کو تو وہ باپ کا مال سمجھ کر استعمال کرتی تھی، مطلب کچھ بھی۔ میں نے کمرے میں ہی بلند لہجے میں اپنی ماں کو پکارا تھا۔ میں نے کہا، امی جلدی سے میرے کمرے میں آئے۔ میری ماں جو کچن میں کام کر رہی تھی فوراً سے میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کیا مصیبت ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ میں نے کہا اپنی بھتیجی کو سمجھا لے، اگر وہ میرے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تو۔ میری الماری میں سے شرٹیں کہاں گئی ہیں؟ ابھی میں کچھ دن پہلے لے کر آیا تھا۔ کہنے لگی پتہ نہیں، یہی کہیں ہوں گی۔ یہاں کہیں نہیں ہے، آپ کی بھتیجی کے پاس ہے، اس کو بولیں کہ میرے کپڑے پہننا چھوڑ دے۔ میں نے چلا کر کہا تھا۔ والدہ مجھے غصے سے گھورنے لگی، کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے جو اس نے تمہاری ایک دو شرٹیں لے لیں تو؟ میں نے کہا نہیں، اسے کہیں انسان بن کے رہنا سیکھے، اسے کیا تکلیف ہے مجھ سے؟ جب سے ماموں مامی اس دنیا سے گئے ہیں یہ آفت کی پڑیا ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میری ماں نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میں تو حیران تھا، اور یہ تھپڑ پہلی بار نہیں تھا۔ جب سے یہ عبیرہ نامی آفت میری زندگی میں آئی تھی میں کئی بار اپنی ماں سے یہ تھپڑ کھا چکا تھا۔ ہر بار عبیرہ کی وجہ سے میری حق تلفی ہو جاتی تھی، اس لیے مجھے عبیرہ نام سے چڑ تھی۔ میں نے اپنی ماں کو تعصب سے دیکھا۔ اماں کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ یتیم بھتیجی ہے میری، تم تو اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو۔ تمہارے باپ کو کہہ دوں گی دے دے تمہیں پیسے، لے آنا اپنی شرٹ۔ میں نے کہا مجھے مت دیں پیسے، اپنی اس یتیم بھتیجی کو دیں، سمجھ آئی؟ بلکہ 1000-2000 میں بھی خیرات کے دے دیتا ہوں اسے کہیں اپنے کپڑے خود خریدے، میری شرٹیں مت پہنا کرے۔ میں نے بھی غصے سے کہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی خبردار جو تم نے عبیرہ کے لیے خیرات کا نام لیا تو تمہارے باپ کو بتا دوں گی میں۔ مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کہتی وہ تمہیں۔ میں نے کہا جانے دیں اماں، وہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ اماں کہنے لگی شروعات تم کرتے ہو، قد دیکھو اپنا کتنا بڑا ہو گیا ہے، مجھ سے بھی اونچے لگتے ہو، ابھی تک جاہلوں کی طرح لڑتے ہو۔ میں نے کہا شروعات میں نہیں کرتا، شروعات وہ کرتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا چپ کیے ہوئے وہ کون سی تیلی لگاتی ہے؟ آپ کو بس وہ آگ نظر آتی ہے جو میں بھڑکاتا ہوں، لیکن اس میسنی کی حرکتیں کسی کو نظر نہیں آتی جو سب کچھ کر کے بالکل معصوم بن کے بیٹھ جاتی ہے، جیسے سارا ظلم اسی پر ہوا ہو۔ بہرحال اس بار بھی مجھے ہی چپ ہونا پڑا۔ میں ابھی چند روز پہلے ہی اپنے لیے برانڈ کی شرٹس لے کر آیا تھا، کیونکہ میرے دوست کے بھائی کی شادی تھی، لیکن اب وہ عبیرہ صاحبہ پہن چکی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی میں نے اسے کسی شلوار قمیض میں یا زنانہ کپڑوں میں دیکھا ہو۔ بالکل لڑکوں جیسی لگتی تھی، اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ پینٹ شرٹ پہنتی تھی، آستین کے کف چڑھا کے رکھتی تھی، دیکھنے میں دھان پان سی تھی، لیکن بات یوں کرتی تھی جیسے پہلوانوں کے خاندان سے ہو۔ اگر اس میں کوئی خوبی تھی تو صرف یہ کہ پڑھائی میں بڑی اچھی تھی۔ جب مجھے یونیورسٹی کے اسائنمنٹ بنانے ہوتے تو میں تھوڑی سی اس کی خوشامد کر لیتا تھا، وہ بھی مطلب نکلوانے کے لیے، باقی وہ مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرے ماموں کی شادی کے بعد جب عبیرہ پیدا ہوئی تو کافی کمزور اور بیمار تھی۔ ابھی چند ماہ کی تھی تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں۔ میرے ماموں نے عبیرہ میری والدہ کو تھمائی، کہا کہ میں چند دن میں لوٹ آؤں گا۔ میری ممانی روئے جا رہی تھیں، اسی لیے ماموں نے کہا کہ امیرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں نہیں چاہتا کہ اتنی چھوٹی سی بچی کو اتنا لمبا سفر کرواؤں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ میں سنبھال لوں گی بھائی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ بھابھی کو سنبھالیں، بیچاری روئے جا رہی ہیں۔ میں اس وقت 2 سال کا تھا، اس لیے مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن امی ایسے ہی بتاتی تھیں۔ جس ٹرین میں ماموں جا رہے تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ بہت سے مسافروں کے ساتھ ماموں اور ممانی بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، لیکن عبیرہ کو میری ماں نے پالا اور سنبھالا تھا۔ جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تو ماں نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی نہیں ہے، اور میں بھی بچپن سے یہ جانتا تھا
کہ ابیرہ میری کزن ہے، بہن نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میری والدہ نے اپنی بھتیجی کو میرے مقابل کھڑا کر دیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ میری دادی بھی ابیرہ کو مجھ پر ترجیح دیتی تھی۔ بس ایک میں ہی ملا تھا سب کو تھپڑ مارنے کے لیے۔ ابیرہ کی وجہ سے مجھے ہمیشہ تھپڑ پڑے تھے، کیونکہ وہ شرارت کرنے کے بعد معصوموں کی طرح سے شکل بنا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور میرا باپ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا اور ایک آدھا تھپڑ میرے منہ پر پڑ جاتا۔ میری دادی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن زیادہ محبت ان کی میرے چھوٹے بھائی زین سے تھی یا پھر ابیرہ سے۔ میری دادی کو شروع سے ہی ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور یہی شوق ابیرہ کو بھی تھا۔ دونوں جب مل کر ٹی وی دیکھتی تو جہاں سے دادی کو سین سمجھ میں نہیں آتا تھا، ابیرہ دادی کو تفصیل سے سمجھانے لگتی۔ وہ بھی میری طرح دادی کو دادو ہی کہتی تھی، اور مجال ہے کہ ہمارے ماں باپ اور دادی نے کبھی بھی فرق سمجھا ہو۔ شاید میرے باپ کی اٹیچمنٹ ابیرہ سے یوں بھی تھی کہ وہ میری والدہ کے کزن تھے، اور میرے ماموں سے ان کی دوستی بھی بہت تھی۔ بہرحال میں دل جلائے بیٹھا تھا۔ رات کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا تھا۔ رات کو میرے والد نے مجھے جب غضبناک لہجے سے پکارا تو میں زور سے چونکا۔ مجھے اپنے باپ سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے سارا غصہ سائیڈ پہ رکھ کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا اور وہ شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے، کہاں تھے تم؟ کھانا لگ گیا ہے، تمہیں کیا پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، بابا مجھے بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگے، آرام سے بیٹھو ادھر اور خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میں وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ تبھی کچھ ہی دیر بعد ابیرہ کچن سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باؤل تھا اور میری وہی برانڈ کی شرٹ اس نے پہن رکھی تھی۔ وہ ہائٹ میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی بھی دبلی پتلی، اسی لیے میری شرٹ اس کے گھٹنوں سے ذرا سی اونچی تھی۔ ویسے ہی آستینوں کے کف چڑھا رکھے تھے، ہاتھ میں پاستا کا باؤل پکڑا ہوا تھا۔ میری نئی شرٹ پر ہلدی کے اور گھی کے اور نہ جانے کون کون سے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اپنی شرٹ کا یہ حشر دیکھ کر میرا جی چاہ رہا تھا اس لڑکی کا گلا دبا کر اسے ایک ہی بار جان سے مار ڈالوں۔ ٹیبل پر پاستے کا باؤل رکھتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا۔ میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھے چڑھاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے اور میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے باؤل میرے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگی، میں نے آج اپنے ہاتھوں سے پاستا بنایا ہے، چکھ بتائیں کیسا بنا ہے؟ میرا باپ تو یہ سن کر خوش ہونے لگا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے، میری بیٹی نے بنایا ہے، میں تو آج سب سے پہلے پاستا کھاؤں گا۔ حالانکہ پاستا مجھے بھی بے حد پسند تھا، لیکن میں نے نہیں کھایا۔ باقی سب نے پاستا کھایا اور اس کی تعریفیں بھی کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ رات کو کھانے کے برتن وہ ہی دھوتی ہے، دن بھر تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن رات کو میرے باپ کے سامنے نمبر بڑھانے کے لیے رات کے برتن دھونے بیٹھ جاتی تھی، تاکہ میرے باپ کو یہ لگے کہ وہ گھر کے سارے کاموں میں میری امی کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ اس وقت کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں کچن میں آ گیا۔ وہ میری 3000 کی شرٹ پہن کر بڑے مزے سے برتن دھو رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میرا بازو چھوڑو۔ میں نے کہا، میری بات کان کھول کے سن لو، آئندہ اگر تم نے میرے کمرے سے میرے پوچھے بغیر میری کوئی بھی شرٹ نکال کر پہنی تو یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہاتھ چھوڑو میرا اور تمیز سے بات کرو۔ میں نے کہا، تم اس قابل ہو کہ تم سے تمیز سے بات کی جائے؟ کہنے لگی، دیکھو تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے، میرا جب دل چاہے گا میں تمہاری الماری کھولوں گی اور جو شرٹ اچھی لگے گی میں پہن لوں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ عجیب دھونس جمانے والا انداز تھا اس کا۔ میں نے کہا، تمہارے باپ کی جاگیر ہوں میں جو تمہارا مجھ پر حق ہے۔ میں تمہیں بڑے آرام سے سمجھا رہا ہوں، میری الماری کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اپنی الماری کو لاک کر کے الماری کی چابی چھپا دیتا تھا۔ اب میری کوئی بھی شرٹ وہ چوری نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار میں یونیورسٹی سے کلاسز لے کر گھر آیا تو سناٹا سا تھا۔
میں ویسے شام کو آتا تھا لیکن اس بار دوپہر کو آ گیا تھا۔ اس وقت میری والدہ اور دادی سو رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو مجھے زین کی اور عبیرہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ دونوں میرے کمرے میں کیا کرنے گئے ہیں۔ کہنے کو تو زین میرا سگا بھائی تھا، لیکن ساتھ عبیرہ کا دیتا تھا، بس 7-8 سال چھوٹا تھا۔ عبیرہ سے بھی کافی چھوٹا تھا، لیکن اس کی زیادہ بنتی عبیرہ سے تھی۔ میں دبے دبے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا، دیکھا تو عبیرہ میری الماری کے ساتھ آپریشن کرنے میں مصروف تھی۔ زین اس کے پیچھے کھڑا اسے پیچکس پکڑا رہا تھا۔ میں چپ چاپ خاموشی سے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں کیسے اپنی چیزیں مجھ سے چھپا کے رکھ سکتا ہے۔ زین کہنے لگا، عبیرہ اپی نہیں کھل رہا تو دفع کرو نا، میری شرٹیں پہن لو۔ وہ کہنے لگی، ایسے کیسے چھوڑ دوں، جب بچپن سے میں نے اسی کے کپڑے پہنے ہیں تو اب بھی اسی کے پہنوں گی۔ تم ایسا کرو، مجھے 4 منہ والا پیچکس پکڑاؤ۔ ان دونوں کا منہ الماری کی طرف تھا۔ میں نے زین کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بری طرح سے چونکا۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ سے کچھ پھوٹتا، میں نے انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ سے سارے پیچکس پکڑے اور اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ وہ جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بھی بند کر کے چلا گیا۔ عبیرہ کہنے لگی، میں بھی آج اس کی الماری کھول کے ہی دم لوں گی۔ ہوتا کون ہے اپنی چیزیں مجھ سے چھپانے والا؟ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف بڑھایا۔ کہنے لگی، لاؤ دوسرا پیچکس دو، وہ ٹرائی کروں گی۔ میں نے دوسرا پیچکس اسے پکڑا دیا۔ وہ ساری زور آزمائی میری الماری کے ساتھ کر چکی تھی، لیکن وہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس پر الماری کی چابی رکھ دی۔ میں نے کہا، یہ ٹرائی کرو، اس سے کھل جائے گا۔ اس نے وہ چابی پکڑی اور لگا دی، لیکن اس کے بعد وہ وہیں رک گئی، چپ چاپ کھڑی تھی۔ شاید سمجھ چکی تھی کہ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں۔ جیسے ہی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے نروس ہوئی۔ میں نے کہا، تمہیں کوئی خاص دشمنی ہے لگتا ہے مجھ سے۔ کہنے لگی، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ تم غلط سوچ رہے ہو۔ ٹھیک ہے، نہیں پہنتی تمہارے کپڑے۔ یہ کہہ کر وہ چابی مجھے پکڑا کر چلی گئی۔ میں نے شکر کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا ہے۔ وہ میرے کام کرنے لگی، حالانکہ مجھے اس کے ہاتھ کے کیے ہوئے کام پسند نہیں تھے۔ مجھے اس سے شروع سے ہی چڑ تھی۔ مجھے اپنی یونیورسٹی کی ایک کلاس فیلو بہت اچھی لگتی تھی۔ رات بھر میں فون پر اسی سے باتیں کرتا تھا۔ کافی حد تک میں اس لڑکی میں سنجیدہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اب ہم ریسٹورنٹ میں بھی ملنے لگے تھے۔ عبیرہ ان دنوں گریجویشن کر رہی تھی، آخری سال تھا اس کا، اور میں یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر میں تھا۔ اس کے بعد مجھے جاب کرنی تھی۔ سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی جاب لگے گی اماں کو حوریہ کے بارے میں بتا دوں گا۔ آج یونیورسٹی آف ہونے کے بعد ہم دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جب سامنے کچھ لڑکیاں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی نظر آئیں۔ جب میں نے ایک نظر ڈالی تو ان میں ایک عبیرہ بھی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ چکی تھی۔ میں نے فوراً سے نظریں بدل لیں اور حوریہ سے کہنے لگا کہ کسی اور ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ کہنے لگی، کیا ہوا، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا، چلو نا، یہاں نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے کر جاتے ہوئے ایک نظر میں نے عبیرہ پر ڈالی، جو ماتھے پر بل ڈالے مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ بہرحال مجھے بس صرف ایک بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ میرے باپ سے کچھ نہ کہہ دے، باقی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر سوچا کہ گھر جا کر اسے کچھ لالچ دے کر چپ کروا دوں گا۔ اکثر گول گپے کے لالچ میں وہ میرے کام کر دیا کرتی تھی، بات بھی مان جاتی تھی۔ حوریہ کے ساتھ چائے پینے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے کمرے میں ہی ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، کون تھی وہ لڑکی؟ میں نے کہا، حوریہ۔ کہنے لگی، کون حوریہ؟ میں نے کہا، میرے ساتھ پڑھتی ہے، اچھی لڑکی ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ کہنے لگی، ایسے کیسے تم کسی سے محبت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر میں نے کہا کہ دیکھو، میری بات سنو، بابا سے کچھ بھی مت کہنا، میں وقت آنے پر انہیں بتا دوں گا۔ جیسے ہی میری جاب لگے گی میں بابا کو بتا دوں گا کہ مجھے حوریہ پسند ہے۔ تم بس یہ بتاؤ کہ اپنا منہ بند رکھنے کے کتنے پیسے لوگی؟
میں نے سوچا کہ گول گپے مانگ لے گی یا کوئی برانڈ کی شرٹ مانگ لے گی۔ کہنے لگی تمہیں حوریہ نظر آ گئی۔ میں نظر نہیں آئی۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا، اس کا مطلب کیا تھا۔ عبیرہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی۔ کہنے لگی سعد، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور بہت پہلے سے کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ میں اس لڑکی کو نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو اس کی بات سن کر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئی، میں تم سے شادی کروں گا، ہوش میں تو ہو تم؟ وہ کہنے لگی کیوں، مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں نے کہا تم میں خوبی کیا ہے؟ جا کے آئینے میں دیکھو خود کو، لڑکوں کے طرح کے کپڑے پہنتی ہو، لڑکوں کی طرح بات کرتی ہو، ایسی لڑکیوں سے کون محبت کر سکتا ہے؟ مجھے تمہیں دیکھ کر کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اور پھر جب سے میری زندگی میں آئی ہو مجھ سے بس سب کچھ چھین رہی ہو۔ لیکن دیکھو میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے اور حوریہ کے بیچ میں آؤ۔ چلو نکلو میرے کمرے سے باہر اور اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ وہ کہنے لگی مجھے پھپھو نے بچپن سے یہ کہا ہے کہ وہ میری شادی تم سے کریں گی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے خواب دیکھے ہیں، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا میں حوریہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، اور اگر حوریہ نہ بھی ہوتی تب بھی میں کبھی تم سے شادی نہیں کرتا۔ میں تمہیں ساری زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ میری بات سن کر کمرے سے چلی گئی۔ میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ غصہ تو مجھے اپنی ماں پر بھی آنے لگا تھا۔ انہوں نے کس سے پوچھ کر اسے اتنی بڑی امید دلائی؟ میں کیا غلام تھا کہ ساری زندگی پہلے اس سے اپنی ہر چیز بانٹتا رہا، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور پھر اب اسے اپنا لوں اس لیے کہ میرے مرحوم ماموں کی بیٹی ہے؟ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کر جائے گی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میرے فون سے حوریہ کا نمبر لیا اور پھر حوریہ سے ملنے چلی گئی۔ جو کچھ اس نے حوریہ سے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ دن بعد مجھے حوریہ کی کال آئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان دنوں یونیورسٹی بند ہو چکی تھی، چند دن ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا ریسٹورنٹ میں مل لیتے ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے 5 بجے آ جانا۔ میں 5 بجے مطلوبہ ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا حوریہ کی آنکھیں متورم تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے بڑے دھوکے باز ہو سکتے ہو، تم اس قدر گرے ہوئے انسان ہو سکتے ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا حوریہ کیا بول رہی ہو؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ آگے نہیں چل سکتی۔ میرے دیے ہوئے سارے گفٹ اس نے میرے سامنے رکھ دیے۔ میں تو ہکا بکا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ میری تو جان پہ بن گئی، کیونکہ میں حوریہ سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ کہنے لگی تمہارا کام ہی یہی ہے، تم لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر، اپنا اعتماد ان پر جما کر، پھر انہیں ہوٹل کے کمرے میں لے جا کر ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی سعد کہ تم اس قدر گرے ہوئے کردار کے مالک ہو سکتے ہو۔ میں تو یہ سن کے چکرا کے رہ گیا۔ میں نے کہا یہ سب تم سے کس نے کہا ہے؟ حوریہ کہنے لگی تمہاری کزن نے بتایا ہے، اور شکر ہے کہ اس نے مجھے بتا دیا، کیونکہ رشتہ تو تمہارا بچپن سے تمہاری کزن کے ساتھ ہو گیا تھا، اور تمہارے گھر والے تمہاری شادی بھی اسی سے کریں گے، اور تم بھی یہی چاہتے ہو۔ مجھ سے تو تم صرف کھلواڑ کر رہے تھے۔ میں نے کہا حوریہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ اس نے میری اور عبیرہ کی کچھ تصویریں میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا کہ یہ تو میں نے یوں ہی عبیرہ کے ساتھ کھنچوائی تھی، کسی شادی پہ گئے تھے تو اس کے ساتھ تصویر کھنچوا لی تھی۔ ایک بار کہنے لگی انگوٹھی پہنا دو، تو میں نے پہنا دی، اس نے اس کی بھی تصویر کھینچ لی۔ بس یہ یوں ہی ایک اتفاق کی بات تھی، لیکن اس نے کس طرح سے یہ چیزیں حوریہ کے سامنے رکھی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھ سے اپنا ہر تعلق توڑ کر جا چکی تھی۔ مجھے عبیرہ پر اتنا غصہ تھا، جی چاہ رہا تھا اس کی جان لے لوں۔ میں گھر گیا تو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، زین کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ میں اس کے کمرے میں گیا، میں نے کہا زین تم باہر جاؤ۔ وہ باہر چلا گیا۔ میں نے کہا تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم نے کیوں حوریہ سے جھوٹ بولا ہے؟
کہنے لگی وہ ہوتی کون ہے میرے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی؟ میں نے کہا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، تمہیں میری زندگی پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ کہنے لگی جتنی محبت حوریہ تم سے کرتی ہے اس سے کئی گنا میں تم سے کرتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم سے محبت کرنے سے بہتر ہے میں کسی مرد سے محبت کر لوں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ بھی فیلنگ نہیں ہوتی، سمجھی؟ میری زندگی سے جتنا جلدی ہو سکے دور ہو جاؤ، اور لو فون کرو حوریہ کو، اس سے کہو کہ تم نے جو کہا ہے وہ جھوٹ کہا ہے، بکواس کی ہے۔ وہ کہنے لگی میں کسی کو فون نہیں کروں گی، کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے کہا میری بات سنو، اگر تمہاری وجہ سے حوریہ مجھ سے دور ہو گئی تو میں تمہاری زندگی موت سے بھی زیادہ بدتر کر دوں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں حوریہ کو یقین دلا دلا کر تنگ آ چکا تھا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب حوریہ نے اپنے کزن سے نکاح کر لیا۔ اس دن میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا تھا، مجھے عبیرہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کچھ دن تو میں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی، لیکن سوچ چکا تھا کہ اب اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دوں گا۔ چند دن بعد ہی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا کچھ ہی دنوں میں رزلٹ آ جائے گا، نوکری بھی لگ جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ آپ عبیرہ سے میرا نکاح کر دیں۔ میری والدہ خوش ہو گئیں، کہنے لگی ہماری تو یہی خواہش تھی، نوکری کا انتظار تھا بس۔ میں نے کہا نوکری لگ جائے گی، ویسے بھی وہ اسی گھر میں رہ رہی ہے، آپ اس کا نکاح کر دیں اور رخصتی بھی ساتھ ہی کر دیجیے گا۔ میری والدہ میرے اس فیصلے پر بہت خوش تھیں، لیکن طے یہ پایا تھا کہ جمعے والے دن سادگی سے نکاح ہوگا اور 1 مہینے بعد رخصتی۔ مجھے نہ تو عبیرہ سے محبت تھی، نہ ہی میرے نزدیک اس ہونے والے نکاح کی کوئی اہمیت یا خوشی، بس ایک بدلہ تھا جو مجھے اس سے لینا تھا۔ جمعے کو میرا اس سے نکاح ہو گیا، باقی کا 1 مہینہ میری ماں نے اسے میرے سامنے نہیں آنے دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ بہت خوش ہوگی۔ مجھے بس رخصتی کا انتظار تھا، جب وہ میرے کمرے میں آتی پھر میں اسے بتاتا کہ محبت پا لینے میں اور چھین لینے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کو رخصتی میں زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چھوٹا سا ہی فنکشن رکھیے گا، کیونکہ یہ شادی میرے لیے کسی خوشی کا باعث نہیں تھی، بس ایک بدلہ تھا۔ میرے سینے میں تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ پہلی رات میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ وہ مجھ سے پناہ مانگے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ شادی کا فنکشن کیا ہی کیوں جائے، میں اس کے کوئی بھی ارمان پورے ہونے دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ نہ تو میں اس کے دلہن بننے کا انتظار کروں گا، نہ اسے بننے دوں گا، اس کی کسی بھی خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گا۔ نکاح کے 1 ہفتے کے بعد میں نے کہا مجھے آج ہی رخصتی چاہیے۔ میرے دادا دادی میرا باپ مجھے دیکھ کر حیران تھے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے تمہاری، رخصتی ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں چاہتا، ویسے بھی میں جاب کے لیے باہر اپلائی کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے چند دنوں میں میرا ویزا آ جائے، میں عبیرہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، 1 مہینے کا ٹائم مجھے ملے گا ہی نہیں، بہتر ہے کہ آپ رخصتی کر دیں۔ اس بار میرے والد نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میری کوئی نوکری نہیں لگی تھی، مجھے بس رخصتی چاہیے تھی۔ میں نے عبیرہ کو تیار ہونے کا موقع بھی نہیں دیا، بس جلدی جلدی میری ماں نے اسے ایک فینسی سا دوپٹہ سر پر پہنا دیا، اور وہ بالکل رخصتی کے لیے تیار نہیں تھی، وہی پینٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ ویسے بھی مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ زور سے بند کیا، میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اگر تم زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی تو میں تمہاری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دوں گا، جینے کا حق تک چھین لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے پکڑا، اتنا زور سے کہ وہ کراہنے لگی۔ میں نے بڑے غضبناک لہجے سے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے اور سخت لہجے میں کہا تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، میری دی ہوئی ہر اذیت کو
میری محبت سمجھ کر تم جب برداشت کرو گی تو اگر میرے گھر والوں کو ذرا سا بھی شک ہوا کہ میں تمہارے ساتھ کمرے میں کیا سلوک کرتا ہوں تو یاد رکھنا اس گھر کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسری پناہ گاہ نہیں ہے. تمہیں طلاق دے کر دھکے مار کر نکال دوں گا یہاں سے، اور میں چاہے کچھ بھی کر لوں. میرے ماں باپ مجھے تھپڑ تو مار سکتے ہیں لیکن گھر سے بے دخل نہیں کریں گے، کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں، تم نہیں ہو. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کہنے لگی سعد میرا ہاتھ چھوڑو، میرا قصور صرف یہ ہے نا کہ تم سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کہ بچپن سے پھپھو نے کہا تھا، اس لیے میں نے کسی اور کو آنکھوں میں بسایا ہی نہیں. میرا ہاتھ چھوڑو، درد ہو رہا ہے. میں نے کہا درد تو تمہیں ابھی ہوگا. میں نے اپنی جیب میں سے سگریٹ نکالا، اسے جلایا. جلتا ہوا سگریٹ میں اس کے قریب لے کر گیا تو وہ خوف سے مجھے دیکھنے لگی. کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم، پلیز مجھے جلانا مت. لیکن میں سگریٹ اس کے پاس لے جانے لگا. اس سے پہلے کہ بے اختیار اس کی چیخ کی آواز باہر نکلتی، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر